نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی ڈیفینیشن ان الفاظ کے ساتھ کی ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ ہم اس تعریف کے مصداق بنتے ہیں کہ نہیں۔ ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، امن میں رہیں، سلامتی میں رہیں۔ یہاں طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث شریف میں لسان یعنی زبان کے لفظ کو مقدم فرمایا گیا ہے اور ید یعنی ہاتھ کے لفظ کو مؤخر کیا گیا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ زبان سے انسان کسی کو اتنی ضرر نہیں پہنچا سکتا جتنا کہ ہاتھ سے پہنچا سکتا ہے۔ ہاتھ سے تھپڑ بھی مار سکتا ہے، مکہ بھی مار سکتا ہے، تو ہاتھ کے لفظ کو مقدم کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر لسان مقدم ہے۔ لسان کا ضرر تو ہاتھ کی ضرر کے بنسبت کم ہے۔ تو فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، دانا آدمی کا کوئی قول اور فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہاں پر لسان کے لفظ کو مقدم فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لسان کا یعنی زبان کا ضرر زیادہ ہے۔ زبان سے انسان دوسروں کو زیادہ تکلیف دے سکتا ہے بنسبت ہاتھ کے۔ مثلاً ہاتھ سے انسان تکلیف تب ہی دوسرے کو دے سکتا ہے کہ جب دوسرا آدمی سامنے موجود ہو اور ہاتھ اس تک پہنچتا ہو۔ اگر دوسرا آدمی غائب ہے یا دور ہے، اس تک ہاتھ نہیں پہنچتا، تو اس کو تو انسان ہاتھ سے تکلیف نہیں دے سکتا، لیکن زبان سے موجود اور غیر موجود، حاضر اور غائب سب کو تکلیف دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، ہاتھ سے انسان تکلیف تب ہی کسی کو دے سکتا ہے کہ جب وہ سامنے والا کمزور ہو۔ اگر سامنے والا طاقتور ہے اور یہ اس کو ہاتھ سے تکلیف دینا چاہے تو ایک مکہ مارے گا تو 4 کھانے پڑیں گے، لیکن زبان سے انسان کمزور کو بھی تکلیف دے سکتا ہے، طاقتور کو بھی تکلیف دے سکتا ہے، چھوٹا بڑے کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے انسان جو کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، زخم لگاتا ہے، تو وہ زخم مندمل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، رفع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو تکلیف زبان سے جو زخم لگتے ہیں وہ مندمل ہونے کا نام نہیں لیتے، زبان کے گاؤ زخم برنے کا نام نہیں لیتے۔ اس لیے عربی کا ایک شعر ہے کہ جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر و تلوار کے زخم تو مٹ جاتے ہیں، مندمل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان کے نشان بھی غائب ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم یہ مندمل ہونے کا اور برنے کا نام نہیں لیتے۔ چوتھی وجہ کہ ہاتھ سے عموماً آپ تکلیف پہنچا سکتے ہیں زندہ انسان کو، جو مر گیا، جو قبر کے اندر چلا گیا، اس کو تو ہاتھ سے عموماً تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی۔ اور یہ عموماً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض بدبخت شقی القلب کراچی کے اندر ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو اپنے مخالفین کی لاشیں نکال کر ان کے جسم میں، ان کے مردہ جسم میں ڈرل کیا کرتے تھے، لیکن عموماً ایسے نہیں ہوتا۔
جب انسان مر جاتا ہے، بڑے سے بڑا مخالف ہی کیوں نہ ہو، جب وہ مر جاتا ہے تو ساری دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہاتھ سے انسان عموماً زندہ انسان کو تکلیف دے سکتا ہے، مرے ہوئے کو نہیں، لیکن زبان ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان زندہ کی بھی برائی کر سکتا ہے اور مردے کی بھی برائی کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے چونکہ زبان کا ضرر زیادہ تھا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کو مقدم فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان کے شر سے اور جس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من صمت نجا، کہ جو چپ رہا، جو خاموش رہا، جو بولے نہیں، وہ نجات پا گیا، وہ بہت سارے فتنوں میں پڑنے سے بچ گیا۔ اور ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ بولے تو خیر کی بات بولے، بات کرے تو بھلائی کی بات کرے، ورنہ خاموش رہے، اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو اذیت میں مبتلا نہ کرے۔